لہٰذا جب ولادت کا وقت قریب آیا صبح صادق، تو اماں آمنہ سلام اللہ علیہا وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس حمل کا بوجھ دوران حمل ذرہ برابر بھی کبھی بھی محسوس نہیں کیا۔ عورت کو حمل کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن حضرت آمنہ کیا کہہ رہی ہیں کہ مجھے کبھی اس حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا، اور میں صبح صادق کے وقت دیکھتی ہوں کہ مجھ سے یعنی میرے پیٹ سے ایک نور نکلتا ہے، ایک نور نکلتا ہے، اور وہ نور کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، کہ ایک ایسا نور کہ جس نور کی تخلیق، کہ جس نور کے نکلنے سے زمین اور آسمان، ساری فضا اور پوری کائنات گویا کہ منور ہو گئی، ایسے منور ہوئی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے شام، کہاں مکہ کی سرزمین اور کہاں وہ سیریا اور شام کا علاقہ، میں نے شام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ رات کا وقت ہے، نور اتنا پھیل چکا تھا کہ اس نور کے صدقے، اس نور کی روشنی میں نے اس پوری کائنات کو دیکھا، اور شام کے محلات مجھے نظر آئے کہ حضور کی جب پیدائش ہوئی ہے، تبدیلی کائنات کے اندر ایک ایسی واقعہ ہوئی، ایک ایسی تبدیلی واقعہ ہوئی کہ کسرا جو اس وقت کی سپر طاقت شمار ہوتی تھی، اس کے محلات کے کنگرے گر گئے، وہ 14 کنگرے کہ جس کے اوپر اس کا محل کھڑا تھا وہ ایسے دھڑم سے گرے ہیں، حیران پریشان یہ کیا ہوا۔ اس نے پیغام پہنچایا بہت جلدی سے کہ دیکھو دنیا میں کیا ہوا ہے، کہ میرے محلات کے کنگرے گر چکے ہیں، اور ساتھ ہی اس کو خبر پہنچتی ہے کہ آقا آپ کے محل کے کنگرے نہیں گرے، بلکہ آج کی تاریخ میں بڑے عجیب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ آج وہ مجوسی کہ جو وہ ہزارہ سال سے ایک آگ جل رہی تھی، ہزاروں سال سے وہ آگ بجھی نہیں تھی، 1000 سال سے زیادہ ہو چکے تھے کہ وہ لوگ اس آگ کی پوجا کر رہے تھے، اچانک سے وہ بے نور اور وہ بجھ گئی۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، کہ آج یہ آگ کیوں بجھ گئی ہے، یہ آگ مجوسیوں کی یہ کیوں بجھ گئی۔ لہذا وہ آتش بجھی، اور ساتھ ہی ایک دریا وہ خشک ہوا۔ ان دریاؤں کی خشکی اور آگ کا بجھنا اور کسرا کے محل کے کنگروں کا گرنا یہ بتا رہا ہے کہ کوئی آ چکا ہے ہدایت کا نور، جس سے اللہ اس پوری کائنات کو نور سے منور کرنے والا ہے، جس کے ذریعے اللہ اس دھرتی کے اوپر ہدایت کو عام کرنے والا ہے، جس کے آنے سے جہالت کی اندھیریاں ختم ہوں گی، جس کے آنے سے یہ سارا اندھیر نگری اور یہ ساری دنیا کے اندر کفر اور شرک اور جہالت کا جو اندھیر نگر ہے یہ آج ختم ہوگا، اور ہدایت اور ایمان کی روشنی اس کائنات کے اندر آج سے پھیلنا شروع ہو رہی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب ولادت کا وقت قریب ہوا تو شفا جو حضور کی دائی تھی، جو حضور کی دائی تھی، وہ وہاں بیٹھ کر یہ سارا معاملہ دیکھ رہی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ یہ جیسے دھند، تو دھند نما ایک بادل ہمارے اس کمرے میں آ کر چھا گیا، اور ان بادلوں سے آواز آئی طوفوا بہ المشارق والمغارب، کہ اس بچے کو لے جاؤ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، آسمانوں میں اور زمینوں کے اندر، یعنی پوری کائنات کی سیر کرواؤ اور بتلاؤ پوری کائنات کو۔ آج کے دن اس بچے کو لے جا کر پوری کائنات کو یہ پیغام دے دو کہ وہ نور آ چکا ہے، وہ نور پیغمبر آ چکا ہے، کہ جس کی روشنی سے امت اندھیروں سے نکل کر اجالوں کے اندر آئے گی، اجالوں کے اندر آئے گی۔ ایک آواز یہ، اور اگلی آواز کیا آئی بادلوں سے؟ یہ خود سن رہی ہیں ماں اور دائی، کہنے لگی اگلی آواز یہ آئی کہ اس کو فرشتوں کی آواز، کہ اس کو آدم علیہ السلام
آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، اس بچے کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دیے جائیں، اس کو ابراہیم علیہ السلام کی بہادری دی جائے، اسماعیل علیہ السلام کیا اس کو جذبہ قربانی کا جذبہ عطا کیا جائے، لوط علیہ السلام کی اس کو حکمت عطا کر دی جائے، حضرت یوسف علیہ السلام کا اس کو حسن و جمال عطا کیا جائے۔ پیغمبروں کے نام لیے جا رہے ہیں، جس پیغمبر میں داؤد علیہ السلام کی لہن عطا کی جائے اور یعقوب علیہ السلام کا صبر عطا کیا جائے، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال عطا کیا جائے، اور پیغمبروں کے نام لے کر جو جو صفات اللہ نے ان پیغمبروں میں انفرادی طور پر رکھی تھی وہ تمام صفات اس کو عطا کر دی جائیں۔ آخری اعلان کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بچے کو تمام دنیا کے پیغمبروں اور رسولوں کی صفات، تمام پیغمبروں اور رسولوں اور نبیوں کا علم، تمام پیغمبروں اور نبیوں اور رسولوں کا حلم، تمام پیغمبروں رسولوں اور نبیوں کا ان کو اخلاق، وہ تمام صفات جو تمام پیغمبروں اور نبیوں کو عطا کی گئی تھی آج اس بچے کو عطا کر دی جائے۔ ابھی تو چند لمحوں کا بچہ ہے، پیدائش کے وقت ہی خدا نے تمام نبیوں کی صفات سے جس کو نواز دیا، تمام انبیاء کی صفات جس کے اندر اللہ نے پیدائش کے وقت ہی اتار دی ہوں، کیا کہنے اس پیغمبر کے، کیا آمد ہے اس پیغمبر کی، اور آمد اور پیدائش وہ دائی کہتی ہیں شفا، وہ جو عورت تھی کہ جب حضور پیدا ہوئے، عام طور پر بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ تکلیف کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، لیکن حضور کو تکلیف نہیں ہوئی، نہ ماں کو نہ بچے کو، دونوں بغیر تکلیف کے یہ کیس مکمل کرتے ہیں، مکمل ہوتا ہے۔ اور پیدائش کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ اس بچے کا، اس کی ناف ماں کے پیٹ کے اندر ہی کٹی ہوئی تھی، اور عمومی طور پر ماں کے ناڑ کے ساتھ بچے کی ناف جڑی ہوتی ہے، جس کو کینچی سے بعد میں کاٹ دیتے ہیں اور کاٹنے کے بعد اس کے اوپر وہ چونٹی سے لگا دیتے ہیں، لیکن حضور پیدائش کے وقت ناف کٹی ہوئی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پیدائش ہوئی تو پیدائش کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضور ولدت مختونا، کہ میں ماں کے پیٹ میں ہی میرا ختنہ ہو چکا تھا، ختنہ ہوئے یعنی ماں کے پیٹ میں ہی جس کا ختنہ ہو چکا ہو، تو ختنہ شدہ، ختنہ پہلے سے ہو چکا تھا، اس حال میں حضور پیدا ہو رہے ہیں۔ اور عام طور پر بچے جب پیدا ہوتے ہیں ان کی پیدائش کے وقت ان کے ساتھ گندگی اور آلائش کوئی اس قسم کی چیزیں لگی ہوتی ہیں، لیکن قربان جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے دلہا، اس کائنات کے سرکار اور سردار، سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت، کہ آج پیدائش کا وقت ہے تو وہ کہتی ہیں کہ جب پیدائش ہوئی ایک ذرہ برابر بھی جسم اقدس کے اوپر گندگی کے آثار نہیں تھے، صاف ستھرا، بالکل صاف، جیسے ہی پیدائش ہوئی ہے صبح صادق کے وقت، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ابھی وہ یہ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، یعنی چند لمحوں کا بچہ، 10-15 منٹ کا بچہ، پیدائش کے فوراً بعد اس بچے کو ہم نے دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کا سہارا لے کر اپنے جسم کو اٹھا کر اپنے سر کو سیدھا سجدے میں رکھا، اور سجدہ کر کے الٹا بازو ایسے ٹیک لگا کر جیسے کوئی بیٹھ جائے تو الٹے بازو کا سہارا لے کر ایسے بیٹھے اور سیدھا ہاتھ ایسے اٹھایا، شہادت کی انگلی، اور یہ پیغام دیا کہ میں کائنات کو، پوری کائنات کو اس شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، آج میں اس شہادت کی گواہی، آج میں اس شہادت کے لیے آ چکا ہوں جس کے ذریعے پوری کائنات کے اندر لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوں گی۔ یہ ایسے اشارہ کیا اور لہذا ولادت ہوئی، یہ معاملات ہوئے تو خواجہ عبد المطلب کو پتہ لگا کہ اللہ نے میرے بیٹے عبداللہ
جو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے کہ اس کے گھر پہ اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا ہے، اتنے خوش ہوئے کہ اس خوشی میں آ کر انہوں نے سب سے پہلے تو جو نام رکھا وہ کہنے لگے کہ اس بچے کا نام میں وہ رکھ رہا ہوں جو کائنات کے اندر پہلے کسی نے نہیں رکھا، کائنات میں پہلے کبھی کسی نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نام رکھا کہ نہ پہلے کبھی کسی کا یہ نام نہیں تھا۔ تو اسے پوچھا تو نے یہ نام کیوں رکھا؟ وہ لگے اس کی ولادت سے پہلے مجھے خواب آیا تھا کہ جس خواب میں دیکھتا ہوں کہ پوری کائنات کے اندر اس بچے کی وجہ سے نور پھیل چکا تھا، اور اس بچے کے ذریعے پوری کائنات کے اندر اس بچے کی تعریفیں ہو رہی تھی۔ تو میں نے کہا یہ وہی بچہ ہے جس کا نام میں محمد ہی رکھوں گا کہ سب سے زیادہ تعریف کیے جانے والا، کائنات میں جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو، کہ جو ہر زبان جس کی تعریف کرتی ہو، صرف انسان نہیں، فرشتے نہیں، جنات نہیں، کائنات، زمین، آسمان، پوری مخلوق جس کی تعریفوں میں لگی ہوئی ہو، اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ وہ محمد ہے، محمد۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں حضرت آمنہ نے نام رکھا احمد، دادا نے نام رکھا محمد، دونوں کا ایک ہی مطلب کہ احمد سب سے زیادہ تعریف کیے جانے والا، احمد سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، خدا کی صفات کی، احمد و محمد۔ حضور فرماتے ہیں میرے 5 نام، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں۔ ماہی کسے کہتے ہیں؟ میں عاقب ہوں۔ عاقب کسے کہتے ہیں؟ یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں تمام نبیوں کو ختم کرنے والا، عاقبت ختم کرنے والا، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد صرف قیامت ہے۔ میں عاقب، میں محمد، میں احمد، میں حاشر، میں، کہ مجھ پر حشر ہوگا، قیامت میرے اوپر قائم ہوگی، یعنی میری امت پر قائم ہوگی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ماہی میں، حاشر میں، عاقب میں۔ اللہ نے مجھے 5 نام دیے، یہ 5 نام حضور فرماتے ہیں میرے رکھے گئے تھے، باقی تو صفاتی نام تھے، باقی تو صفاتی نام ہیں حضور کے۔ تو یہ خواجہ عبد المطلب 7واں روز ہے ولادت کو، نام رکھا جا رہا ہے محمد، اور ختنے والے آئے، ان کا ختنہ تو ہوا ہے، اب اس کا کیا ختنہ کیا جائے، کیا ختنہ کیا جائے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، حضور فرماتے ہیں کہ میرا سطر آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ نے محفوظ رکھا، اور پہلے سے ہی ختنہ ہو چکا تھا۔ عقیقہ دیا گیا 7ویں روز، اور خواجہ اور ان کے چچا ابو لہب اتنے خوش ہوئے، بھتیجا ہوا ہے میرے چھوٹا بھائی عبداللہ، آج خدا نے اس کے گھر پر بیٹا دیا۔ وہ اتنے خوش ہوئے، جس باندی کو لے کر آئے تھے، جو باندی پیغام لے کر آئی تھی کہ ابو لہب تیرا بھتیجا ہوا، تیرے بھائی کو اللہ نے بیٹا دیا، تو اسی ایک ہاتھ ایسے اٹھایا، اور جو باندی پیغام لے کر آ رہی ہے اسی ہاتھ سے کہا تو آزاد ہے، اس خوشی میں کہ تو آزاد ہے۔ جشن منایا ابو لہب نے۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، صرف جشن منانے سے کچھ نہیں ہوتا، نہیں سمجھے؟ جشن منانے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوتا۔ خواجہ ابو لہب جس نے صرف جشن منایا تھا، حضور کی ذات کا مشن نہیں اپنایا، ناکام ہوا۔ چچا ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، عرب ہے، اور قرابت داری ہے، اور ولادت پر خوشی کا اظہار، باندی کو آزاد کر دیا، جشن منایا جا رہا، حضور پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ نے تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے، ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہلاک ہے، برباد ہے، یہ ناکام ہے۔ اور ادھر جس نے جشن نہیں منایا، جس نے ولادت کے مشن کو اپنایا،
ولادت کے مشن کو اپنایا۔ بلال حبشی بن حبشی، غلام بن غلام، کالا رنگ کے، کالے ہیں، حبشہ کے رہنے والے حبشی، اور غلام در غلام چلے آ رہے، صرف حضور کی ذات پر ایمان لے کر آیا وہ ایک غلام ابن غلام۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا تو بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا، دمشق میں آرام کر رہے، حشر ہوگا، میرے قدموں سے بلال اٹھے گا اور ہمارے جانور کی لگام پکڑ کر جنت میں ہمارے ساتھ داخل ہو جائے گا، جنت میں ہمارے ساتھ داخل ہوگا۔ یہ ہے محمد، نام خواجہ عبد المطلب کا رکھا ہوا کہ آج ولادت ہو رہی ہے۔ اس ولادت پر خوشی کے آثار، پوری کائنات، ایک ایسی تبدیلی تاریخ کائنات کے اندر کبھی نہیں آئی کہ ایک ہی وقت میں اتنی بڑی تبدیلی، میں عرض کر رہا کہ تاریخ میں کبھی نہیں آئی۔ وہ کسرا کے محل کے کنگرے ہوں، وہ آتش پرستوں کی آتش آگ ہو، وہ دریا چلتے دریا ہوں، جب وہ خشک ہوئے، آگ بجھی، کنگرے گرے، محل گرے، تو پوری دنیا کی سپر طاقتیں ایک دفعہ ہل کر رہ گئی کہ ہمارے بدبختی ہو۔ وہ کسرا نے بلایا ایک کو، وہ بڑا علم رکھنے والا تھا، کہ بھلا پوچھو، حساب لگاؤ کہ کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اس کا، اور یہ خواب بھی آیا ہے کہ عرب وہ پوری مشرق سے مغرب وہ چھا چکے ہیں، وہ شام تک حملہ کرتے ہوئے آئے اور یہ پورا علاقہ فتح ہو گیا۔ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اور یہ کنگروں کا گرنا ایک ہی رات میں، خواب بھی آ رہے، ایک ہی رات میں یہ تبدیلیاں بھی ہو رہی، یہ کس چیز کی تبدیلیاں ہیں؟ وہ کہنے لگے اس کی تعبیر میرا ایک چچا ہے، بہت بڑا عالم، فلاں علاقے میں رہتا ہے، وہ بتلا سکتا ہے۔ شام روانہ کیا اس کو وہ تعبیر معلوم کرنے کے لیے۔ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ نزع کی حالت میں تھا، مرنے والا تھا۔ اس نے دیکھتے سارے اپنے بھتیجے کو کہا کہ خواب کی تعبیر معلوم کرنے آئے ہو، کسرا کے محل کے کنگرے گر چکے ہیں، دریا خشک ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ آتش قداؤں کی اور آتش پرستوں کی آگ بجھ چکی ہے، آ گیا ہے یثرب کا والی، آ گیا ہے آخری نبی الزمان جو ہدایت کے نور سے پوری کائنات کو منور کرنے والا ہے۔ یہ کہا اور وہ ہلاک ہو گیا، مر گیا وہ۔